اکرام اور معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو جس طرح کے گزشتہ سے پیوستہ بات چل رہی تھی شعبان المعظم کہ یہ گزرتے لمحات اور یہ مہینہ جو عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب سے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا رب العالمین مجھے ہم سب کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں کو اتنی برکت عطا فرما کہ ہم لوگ پہنچے رمضان۔ اب رمضان کیا ہے اور اس کی تیاری کیوں کر اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں ایسا کیا انعام لوگوں کو عطا کرتے ہیں جس کی وجہ سے احادیث میں علماء کرام اپنے خطابت اور بیانات میں اتنا زیادہ رمضان کے بارے میں اور اس کی تیاری کے بارے میں مستقل بات کرتے ہیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے ایک خاص عطیہ ہے، خاص انعام ہے جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کو عطا کیا ہے۔ اور رمضان کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ یہ نعمت اس طرح ہے کہ یہ مومنین کی گناہوں کو مٹھا دیتا ہے۔ رمض کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو جلا کے راکھ کر دینا، تو مومنین کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں راکھ کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو یہ مہینہ عطا کیا ہے، اس میں ایک تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک تو ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر اللہ کی بہت بڑی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ اتوار بازار لگتا ہے، جیسے کہ سیل لگتی ہے کہ آج بہت سستا بازار ہے، تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے چیز یا کم کم قیمتوں پر بڑی بڑی چیزیں بھی بسا اوقات مل جاتی، یا بسا اوقات آپ بارڈر پہ جائیں یا کسی اور ایسی جگہ پہ، تو وہاں پہ آپ کو اگر سستے داموں کوئی اچھی مہنگی چیز بھی مل جاتی ہے تو اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے اپنی چیز لیں۔ تو رمضان المبارک مومنین کے لیے بالکل ایسا ہے کہ یہاں پہ سیل ہے نیکیوں کا، رحمتوں کا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ دیکھو نفل جا کے فرض کے برابر ہو رہا ہے اور فرض جا کے 70 فرضوں کے برابر ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے رہے ہیں۔ آپ نے عام طور پر عام دنوں میں نفل پڑھا اور اسی طرح رمضان میں نفل پڑھا۔ اب فرض کے بارے میں تو یہ ہے کہ پوری عمر بھی آپ اگر اس فرض کے بدلے میں قضا پڑھتے جائیں اور نوافل پڑھتے جائیں کہ اس فرض کے ثواب میں کمی نہ آ جائے جو ہم نے قضا کی ہے، فرماتے ہیں کہ پوری عمر اس کی قضا اور اس کی برابری اور اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لیکن اس رمضان میں اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں آپ کے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اگر 5 فرائض ہیں، قضا آپ کے اوپر واجب ہے، یا 2 فرض نمازیں آپ کے اوپر واجب ہے، اب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے یا 2 کر کے آپ نے پڑھ لیے، 2 نفل پڑھ لیا آپ نے کہا کہ 2 فرض نہیں، وہ فرض آپ کے اوپر الگ۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ ان نفلوں کو وہ ثواب عطا کر دیتے ہیں، لیکن جو بندوں پر فرض عائد ہے، لازم ہے، وہ الگ ہے، وہ آپ کے اوپر الگ قضا کرنی لازم ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ بات کا یہ ہوا کہ میں اور آپ اس رمضان کی تیاری اور رمضان کے اندر جو اعمال مجھے اور آپ کو کرنے ہیں وہ بہت بڑے اہم ہیں، اور جہاں رمضان کے اندر اعمال چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ ثواب اتنا بڑا عطا کر دیتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بڑا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان میں پھر ان چیزوں کو بہت احتیاط کرنا ہے۔ ایک آپ نفل یہاں پہ پڑھتے ہیں اپنی مسجد میں، اور ایک نفل آپ کعبۃ اللہ شریف میں پڑھتے ہیں، زمین آسمان میں۔ تو ایسی جب یہاں پہ آپ سے گناہ سرزد ہو اور بیت اللہ شریف میں، تو کتنا بڑا فرق ہے۔ اس وجہ سے یہاں رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے قدم قدم پر آپ کو رحمتیں گھیر لیتی ہیں، وہاں جو ہے نا آپ نے اپنے قدموں کو بھی پھونک پھونک کے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی الٹا عمل ہو۔ ایک تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے، کس میں؟ رمضان اور رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان میں رمضان سے پہلے علماء کیوں فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تیاری۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث بنیاد اس چیز کی کہ رمضان سے پہلے تیاری، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یہ تیاری کی بنیاد ہے۔ یہ حدیث کیا بتایا کہ اس سے پہلے آپ نے تیاری کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا، تو تہجد کے لیے اٹھتے وقت بھی سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نفل بالکل مختصر پڑھ لیا کرتے، اس کے بعد پھر دوسرے 2 رکعت نفل تھوڑا سا لمبا، پھر اس کے بعد پھر اور لمبا، آہستہ آہستہ، تاکہ نفس اور جسم جو ہے نا عادی بن جائے۔ آپ نے ایک ہی دفعہ اگر رمضان جیسی آ گیا پھر آپ نے جو ہے نا تلاوت کلام پاک شروع کیا، پھر گناہوں سے بچنا شروع کیا، تو مشکل ہو جاتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے اس شعبان کے اندر جو مختلف جمعوں میں نے بتایا، علماء کرام فرماتے اس میں اپنے تیاری کرنی ہے، اس میں اپنے نفس کو عادی بنانا ہے کہ اب میں نے تھوڑا سا دنیا کو کم وقت
اور دین کو زیادہ دینا ہے۔ یہ اس کی جو ہے نا کوشش، جو بقیہ لمحات ہے، بقی ایک دن ہے، اس میں بھی ہم لوگ 1-1.5 دن کے اندر اپنے ذہن کو، اپنے اعمال کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو عادی بنائیں، کیونکہ یک بارگی بہت مشکل ہے۔ اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام کے بعد کے جو زمانے کے لوگ ہیں، سلف صالحین کو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا اللہ کے ہاں مقرب ہے، کتنا نیک ہے، تو وہ لوگ دیکھتے کہ ان میں سے کس نے زیادہ رمضان پایا، اس سے وہ فرق کرتے تھے، اس سے وہ معیار مقرر کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں مقرب۔ تو رمضان کا پانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ سب بڑے مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ رمضان پا رہے ہیں۔ یہ سلف صالحین میں ماحول ہوتا تھا کہ دیکھو اس بزرگ نے اتنے رمضان پائے اور اس نے اتنے پائے، یہ ایک ہوتا تھا اس زمانے میں۔ تو اتنی بڑی نعمت، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ 11 مہینے ان سب میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے شعبان، سب سے زیادہ، اور شعبان کے ہر دن کو شمار کرتے تھے، آج 2 شعبان ہے، آج 3 شعبان ہے۔ آج کا دن کون سا شعبان ہے ہمیں یاد ہونا چاہیے، آج 28 شعبان ہے، 27 فروری 28 شعبان۔ یہ گنتی اس بات کی علامت ہے کہ میں اور آپ رمضان کو انتظار کر رہے ہیں اسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن گنتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، ہر دن گنتے تھے کہ آج یہ شعبان ہے، یعنی ہمیں 1 شعبان ہے تو 29 دن باقی کس سے؟ رمضان سے۔ 28 شعبان ہے تو 2 دن باقی ہے رمضان سے۔ یہ جو ہے نا انتظار سلف صالحین کو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انتظار کر کے بتاتے تھے کہ ایسا مہینہ ہے، اس کے لیے اس قدر انتظار، اس قدر شدت سے اس کی تیاری کرنا، یہ ہونا چاہیے ہمارے، یہ میں اور آپ کریں، تاکہ ذہن بن جائے کہ میں ایک چیز کے لیے انتظار کر رہا ہوں، ایک خاص مہینہ ہے اس کے لیے انتظار۔ اور اتنا ہوتا تھا ان کے ہاں، سلف صالحین کے ہاں، کہ رمضان جب گزرتا تھا تو 6 مہینے مسلسل اس کے انوارات، اثرات اپنے اندر پاتے تھے۔ 6 مہینے مسلسل وہی تہجد ہے، وہی روزے ہیں، وہی نیکیاں ہیں، عبادت کا شوق ہے، وہی مسجدیں بھری رہتی تھی، ہمارے ہاتھوں ختم کے بعد ہی خالی ہو جاتی ہے۔ دیکھو کتنا بڑا المیہ، یہ کریں نا، اس کی کوشش کریں کہ کیوں ایسا ہو سکتا ہے۔ نالیوں پہ کوشش ہوتی ہے، سڑکوں پہ کوشش ہوتی ہے، اپنے گیس بجلی پہ کوشش ہوتی ہے، اس پہ کوشش کرے گا کون؟ کون کرے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر دین سے محبت اور دعوے دار کی ذمہ داری، صرف ایک بندے کی نہیں، سب کی ذمہ داری۔ جو جتنا کر سکتا ہے کرے، اس سے پوچھ اتنی کی ہوگی۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ سلف صالحین 6 مہینے یہ اثرات پاتے تھے، ایسا رمضان گزارتے تھے نا، صف اول میں پھر بھی ایسی 6 مہینوں تک، اور وہ انوارات، وہ اثرات، وہ برکات اپنے اندر پاتے۔ 6 مہینے تو وہ اثرات پاتے تھے، باقی 6 مہینے انتظار کرتے تھے کہ پھر رمضان، گویا ان کا پورا سال رمضان ہوتا تھا۔ 6 مہینے اثرات ہے، پھر 6 مہینے انتظار، پھر رمضان آ جاتا۔ تو یہ سلف صالحین کا، تابعین کا، صحابہ کرام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا ان دنوں میں جو میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ اب میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لے لے، میں اور آپ بھی اپنا معائنہ کر لے کہ میں اور آپ خود اور گھر میں، آل و اولاد اور پڑوسی اور علاقے والے کس طرح رہن سہن کر، کوشش کرے اس کی تبدیل کرنے کی، جس طرح ذوق اور شوق دین کے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے تو کوشش کرے اس کو لانے کی۔ دوسری بات رمضان کے حوالے سے کہ رمضان سے پہلے 2 تیاری کرنی ضروری ہے۔ کتنی تیاری کرنی ضروری ہے؟ 2۔ ایک تیاری تو ہوتی ہے جو ظاہری طور پر تیاری کی جاتی ہے، تو وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ رمضان سے پہلے یہ تیاری کرنی چاہیے کہ اپنے مسجد کو تزئین و آرائش کریں، آپ شرعی حدود کے اندر صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، صفائی کروا لیں، کوئی بلب ٹھیک نہ ہو وہ کر لیں، کوئی پنکھا ٹھیک نہ ہو وہ کر لیں، کوئی واش روم کے اندر، وضو خانوں میں اندر کوئی نلکا خراب ہو، کوئی چیز ٹھیک نہ ہو، وہ سارا کچھ ٹھیک کر لے۔ یہ بھی آپ کی تیاری کا حصہ ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے مہینے کے لیے کون تیاری کر رہا ہے، کہ آپ نمازیوں کے لیے سہولت، کوئی کارپیٹ خراب ہے، کوئی دری خراب ہے، صفائی ستھرائی، مسجد خوشبو سے مہک رہی ہو اور کوئی چیز خراب ہو، اس کو پہلے سے بندوبست کر لیں۔ اور دیکھو ہم لوگ کتنی تیاری کرتے ہیں عید کے لیے اپنے آپ کو، تو رمضان میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر کو کون تیار کر رہا ہے میرے بندوں کی عبادت کے لیے، تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ عبادت کا شوق بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یہ تیاری تو کر لے کم سے کم، یہ تیاری تو ہم لوگ کرتے ہیں عام طور پر اپنے گھروں میں، اس کا تو ہم لوگ عادی بھی ہیں، اس کے لیے الگ عادی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم لوگ پہلے سے عادی ہو چکے ہیں اور اس چیز کا ہمیں تجربہ ہے۔ تو اس چیز کا خصوصی طور پر یہ عبادت کے اندر آتا ہے کہ آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھو میں نے بتایا حدیث بنیاد ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان،
یہ بنیاد ہے کس چیز کی؟ کہ رمضان میں اور آپ تیاری کریں. اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دیکھو ٹھیک کر رہا ہے مسجد کی چیزوں کو، رمضان کی تیاری کر رہا ہے. تو اپنی مسجد کی فزیکلی، حصی طور پر، ظاہری طور پر جتنی چیزیں خراب ہیں، جتنی چیزیں صحیح ہیں، اس کو اور زیادہ بہتر بنانا کس کے لیے؟ رمضان کے لیے. یہ بھی تیاری کا حصہ ہے. اس کے بعد جو دوسری تیاری ہے وہ کیا ہے؟ دوسری تیاری روحانی تیاری ہے، معنوی تیاری ہے. ایک آپ اپنا ظاہر ٹھیک کرتے ہو اور ایک اپنا آپ دل ٹھیک کرتے ہو. تو دوسری تیاری روحانی ہے کہ میں اور آپ کس قدر اس رمضان کے لیے اپنے دل کو تیار کرتے ہیں. اب وہ تیاری یہ ہے کہ ذکر اللہ کی طرف میں اور آپ بڑھیں. وہ تیاری یہ ہے کہ عبادات کی طرف بڑھیں. وہ تیاری یہ ہے کہ ابھی سے تہجد شروع کر لیں. وہ تیاری یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھیں. اب دل چونکہ سخت ہو چکے ہیں، اللہ کا نام ہم لوگ بہت کم لیتے ہیں سوائے نمازوں کے علاوہ. کوئی لیتا ہے؟ بہت کم لیتے ہیں. کوئی قسم کھانی ہو تو پھر شاید لے لے. اس وجہ سے اپنے دل کو لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں تاکہ وہ نرم ہو جائے. کوئی 5 منٹ، کوئی 10 منٹ، اور رمضان کی تیاری کے لیے 1 گھنٹہ دے دیں مسجد کو، اور دل کے اندر ضرب لگاؤ اور اللہ اللہ کر لو تاکہ یہ دل نرم ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ تیاری ہے بھائی. جو ہم کہہ رہے ہیں نا رمضان کی تیاری، جہاں ہم لوگ جو ہے نا جاتے ہیں دکانوں میں اور پورے مہینے کا راشن لیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، وہاں یہ تیاری کون کریں؟ یہ بس یہ میں اور آپ، اگر یہ فکر میرے اور آپ کے اندر آ جائے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ 100% تو نہیں ہو سکتی، کوشش ہے، ہو سکتی ہے کہ میں اور آپ کم سے کم اتنا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ کوشش اور یہ ادا پسند ہے. اس کے لیے کوشش کریں، ہر سختی تیار رہے کہ میری بس میں جتنا ہو میں رمضان کی تیاری کروں. میں رمضان کے اندر جتنی عبادات ہیں ان میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کے حصہ لے لوں گا. یہی ایک دیکھو، ہم لوگ حج کو جاتے ہیں تو کتنی محنت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے لاکھوں خرچ کیا، کیسے جمع کیا ہے، یہی ہمارے پاس 30-40 دن ہے، تو محنت کرتے ہیں لوگ. یہ بھی میرا اور آپ کے پاس امانت ہے، نعمت ہے، میں اور آپ اس میں محنت کریں. نہ جانے دوسرا رمضان مجھے اور آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو. اس وجہ سے اس کو بہت بڑی نعمت سمجھ کر عبادات کی طرف. تو اب دوسری محنت میرے اور آپ کی کیا ہے؟ دل کی محنت، کہ میں اور آپ اپنے دلوں پر محنت کریں. ظاہری محنت کر لی، اپنے مسجدوں کو آباد کر لیا، آپ نے اپنے مسجدوں کو تزئین و آرائش سے آراستہ کر لیا، اور اس کے بعد اپنے دل کو بھی اب تزئین و آرائش کر لیا، اپنے دل کی بھی صفائی ستھرائی. بارش برستی ہے نا، بارش برستی ہے، اللہ کی رحمت اب برس رہی ہے. شعبان میں، رجب میں اور رمضان میں خصوصی طور پر موسلادھار بارش ہوگی، جیسے کل ہم بارش دیکھ رہے تھے مسلسل. اب اگر کوئی برتن الٹا ہے، آپ بتائیں اس میں کوئی ایک قطرہ ہوگا؟ ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. کوئی زمین سخت ہے، جتنا بارش برسے آس پاس تو پانی ہوگا، اس جگہ تو زمین سخت ہوگی، کوئی پانی وہاں ٹھہرے گا نہیں. اب علماء کرام نے فرمایا ہمارے دل ایسے ہیں کہ اگر میں اور آپ اس برتن کو الٹا رکھیں گے تو جتنی زیادہ اللہ کی رحمت ہو جائے، 27 کی شب ہو جائے، لیلۃ القدر ہو جائے، پورے کے پورے 3 عشرے گزر جائے، رحمتوں کے خصوصی ایام ہو، لیکن فائدہ نہیں ہوگا اس بندے کو، کیونکہ اس نے اپنا برتن ہی الٹا رکھا ہے، دل ہی متوجہ نہیں کیا ہے. تو آپ اگر برتن کو سیدھا رکھو گے اور بارش بالکل ہلکی ہلکی ہو، زیادہ نہ ہو، پھر بھی تھوڑا سا پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح میں اور آپ اپنا اگر دل کو متوجہ کریں گے، کوشش کریں گے، عبادات کی طرف جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ حصہ ہمیں عطا کریں گے اس رمضان کے اثرات، برکات، انوارات. جیسے کہ زمین کے بارے میں آتا ہے کہ موسلادھار بارش ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا زمین سخت ہے. اگر زمین سخت ہے تو اس پہ بالکل کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. آپ نے ہل چلایا ہے اور آپ نے اس کو تیار کیا ہے پہلے سے زمین کو. اب اگر تھوڑی سی بھی بارش ہو تو وہ زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد، کچھ دنوں بعد آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ سبزہ اگ جاتا ہے. تو یہ میرے اور آپ پہ ہے کہ میں اور آپ اپنے دل کو کتنا متوجہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف. بس اس میں لوگ جو ہے نا غفلت کا شکار ہیں. اور یہ جو رمضان کی تیاری علماء کرام فرماتے ہیں وہ یہ ہے، وہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ دن رات جو ہے نا کسی خاص چیز میں لگے رہیں، نہیں، بس عبادات کی طرف متوجہ ہو، اور اس میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. دیکھو، جو آنکھیں پورا سال جو ہے نا بے لگام تھی، اب جو ہے نا یکدم کیسے آپ اس کو روکیں گے؟ تو اس وجہ سے ابھی سے پورا شعبان مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو مشق کروانا، عادی بنانا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف اب متوجہ ہونے جا رہا ہوں. میں اب گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ رمضان اللہ کا ایسا خاص انعام اور نعمت ہے کہ اس میں اگر نفل فرض کے برابر، فرض 70 کے برابر، تو گناہ بھی ایسی ہوگا نا. اس وجہ سے اس کا خصوصی طور پر اہتمام کریں کہ میں اور آپ گناہ سے بہت بچیں گے، گناہ کی جگہوں سے بہت بچیں گے، فضولیات سے بہت بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے. اس مہینے تو کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلے 11 مہینے مجھے اور آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی نعمت دے دیں گے کہ میں اور آپ اس سے بچیں. اور اسی طرح موبائل کا استعمال کم کیا کریں.
جیسے میں نے بتایا کہ اس مہینے میں اس چیز کو میں نے اور آپ نے عادی کروانا تھا اپنے آپ کو، رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، موبائل کا کم استعمال، پہلے 5 گھنٹے کرتے تھے اب 3 گھنٹے کر لو، اب آہستہ آہستہ 2 گھنٹے۔ میں نے نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پہلے 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے، پھر تھوڑی سی لمبی، پھر آہستہ آہستہ کر۔ تو جیسے دنیا کے بارے میں اور آپ سوچتے ہیں، آہستہ آہستہ ترقی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور قسم جو ہے نا مختلف طریقے ایجاد کرتے ہیں، مختلف طریقے اپناتے ہیں، تو ایسی دین میں بھی بس یہ پیغام ہے کہ میں اور آپ دین کے لیے بھی تھوڑا سا کوشش کریں۔ نہیں سمجھ آ جاتا پوچھ لیں کیا طریقہ کار ہے، اس طریقے پر کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنا بڑا مہینہ رحمتوں کا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بھول جائے گا، ان رحمتوں سے میں اور آپ کیسے محروم رہیں گے، اس کے لیے کوشش کریں ذرا دیانت کے ساتھ، ذرا سنجیدگی کے ساتھ۔ بہت ساری چیزوں کو ہم لوگ میں اور وقت دیتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں تھوڑی سی سنجیدگی سے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت بہت نوازے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔